نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 91 سے 94 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ آیت 91۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم علی صلواتهم یحافظون۔ آیت 92۔ ترجمہ: لوگوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جبکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا۔ آپ پوچھیں کہ کس نے وہ کتاب اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے؟ تم اس کو برق برق کر کے ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا بھی لیتے ہو۔ تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے۔ آپ فرما دیں کہ وہ اللہ نے اتاری، پھر آپ انہیں ان کی دل لگی میں بےہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیں، اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری، یہ برکت والی اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ اس سے مکے والوں کو اور اس کے چاروں طرف کے لوگوں کو بیدار فرما دیں۔ جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں اور وہ لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 91-92 کا۔ تفسیر: آیت 91۔ انبیاء کو جھٹلانا اللہ کی تعظیم کا حق ادا کرنا ہے، یعنی لوگوں نے اللہ کی تعظیم کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا کیونکہ اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف قریشی بلکہ سارا عرب انکار کرتا تھا کیونکہ آپ بشر تھے، جیسا کہ خود قرآن نے فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت 2 میں: کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو بیدار کر دے۔ سورہ اسراء کی آیت 94-95 فرمایا: جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ انہوں نے یہ عذر کیا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟
آپ فرما دیں کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر اتار دیتے۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ جس روشن و ہدایت والی کتاب توریت کو موسیٰ لے کر آئے وہ کس نے اتاری؟ یہ تم بھی جانتے ہو اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ ہی نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تاکہ دفع مشکلات میں اس کی روشنی سے تاریکیاں دور کی جائیں۔ تحریف کی مذمت۔ پھر فرمایا تم اسی تورات کو اپنے مطلب کے مطابق کاغذوں پر لکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہو، اس میں رد و بدل کر دیتے ہو اور توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کی طرف کھینچ لاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہے بلکہ تمہاری خود تراشیدہ بات ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن کس نے اتارا؟ جس میں الحق تعالیٰ نے تم کو ماضی کی بھلائیاں سکھائیں اور مستقبل کی خبریں بتائیں جن سے تم اور تمہارے باپ دادا بالکل ناآشنا تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیں یہ کتاب حق تعالیٰ نے اتاری ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ آپ ان کی جہالت و گمراہی میں انہیں کھیلتا ہوا چھوڑ دیں جب تک انہیں موت نہ آ جائے۔ موت کے بعد یہ خود جان جائیں گے کہ اچھا انجام ان کا ہے یا اللہ کے پرہیزگار بندوں کا۔ آیت 92۔ قرآن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ یہ قرآن پاک آپ پر اتارا گیا جو برکت والا ہے اور پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تاکہ آپ اس سے نہ صرف عربوں کو بلکہ عرب و عجم سب کو چوکنا کر دیں۔ سورہ اعراف کی آیت 158 میں فرمایا آپ فرما دیں لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں فرمایا تاکہ اس سے تمہیں بھی ڈراؤں اور انہیں بھی جن کو یہ پہنچ جائے۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں فرمایا جو جماعت اس کا انکار کر دے اس کو آگ کا وعدہ ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 1 میں فرمایا وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے۔ بخاری مسلم میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر رسول خاص طور سے اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا ہے اور میں تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جن کا اللہ پر و آخرت پر ایمان ہے ان کا اس مبارک کتاب پر بھی ایمان ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ آیت 93۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آیت 94۔ ترجمہ۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا وحی کا دعویٰ کرے حالانکہ اس پر خاک بھی وحی نہ آئی ہو اور یہ کہے کہ جیسا اللہ نے کلام اتارا ہے ایسا میں بھی اتار سکتا ہوں۔ کاش تو دیکھتا جب یہ ظالم موت کی شدتوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج کے دن تمہیں رسوائی والے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ پر ناحق جھوٹ بولتے تھے اور اس کی نشانیوں سے غرور کرتے تھے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس اس طرح تنہا تنہا آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔ ہم تمہارے ساتھ ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں اور تمہارے درمیان جو علاقہ تھا وہ کٹ چکا اور جو کچھ تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ ناپید ہو گیا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 93-94 کا۔ تفسیر۔ آیت 93۔ مشرک اور جھوٹا دعویٰ کرنے والا بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کے شریک ٹھہرائے
یا اللہ کے اولاد بتائی یا رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ آیت کا یہ ٹکڑا مسلمہ کذاب کے بارے میں اترا۔ آیت 94 اللہ کے سامنے پیشی۔ یہ موعد والے دن ان سے کہا جائے گا جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا۔ سورہ کہف کی آیت 48 وہ آپ کے رب کے سامنے قطار باندھ کر پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح خالی ہاتھ آئے جیسے دنیا میں خالی ہاتھ گئے تھے، یعنی ہم نے جس طرح تمہاری ابتدا کی تھی اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ تم اس زندگی بعد الموت کو محال سمجھتے تھے اور اس کا یقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو یہ ہے زندگی بعد الموت۔ انسان کا کون سا مال ہے؟ پھر فرمایا کہ ہم نے جو کچھ مال دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے، یعنی جو نعمتیں، جو دولت، جو جائیداد تمہیں دی گئی تھیں وہ تم سب دنیا ہی میں چھوڑ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا فرزند کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا، خیرات کر کے آگے بھیج کر باقی رکھ لیا۔ اس کے علاوہ مال ہاتھوں سے نکل جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑا جانے والا ہے۔ بت پرستی اور شرک کی مذمت۔ پھر فرمایا تمہارے وہ سفارشی کہاں گئے جن کو تم نے شرکا سمجھ رکھا تھا؟ اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت ہے کہ تم جو یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ یہ بت دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد کریں گے اور نفع پہنچائیں گے، اگر زندگی بعد الموت ہوگی بھی تو یہ کام آئیں گے۔ آج یہ کیا کام آئے؟ قیامت کے دن اسباب محبت کٹ جائیں گے، گمراہی چھٹ جائے گی اور افطرا پردازی ناپید ہو جائے گی، اور اللہ انہیں منظر عام پر پکار کر فرمائے گا کہ جن کو تم شریک گمان کیے بیٹھے تھے آج وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں اور تمہاری طرف سے انتقام لے رہے ہیں جیسا کہ دنیا میں تمہارا خیال تھا کہ ان کے لیے تمہاری عبادت میں ایک حصہ ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان جو اسباب و ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے اور تمہاری بتوں سے جو امیدیں تھیں وہ کھو گئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 166 میں فرمایا جب اتباع کرنے والے اتباع کیے جانے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور اسباب محبت کٹ جائیں گے اور اتباع کرنے والے کہیں گے کاش ہم پھر ایک دفعہ دنیا میں جاتے اور ان سے اسی طرح بیزار ہوتے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہے، اسی طرح اللہ ان کے عمل ان کے لیے باعث حسرت و پشیمانی بنا کر دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت 91 سے 94 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بذات الذکر الحکیم۔